ہو رہے تھے. اور جیسے جہنم کا ذکر آیا نا, سانپ سو گیا سانپ لوگوں کو. سن لو, میرے کریم آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. او میری امت کے لوگوں, تمہاری جنت کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے, تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تلاش کر اپنی جنت اپنے ماں کے قدم کے نیچے. میرے آقا فرماتے ہیں دعائی والدی لے ولدہی کدعائی لکم. ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کی امت کے لیے ہوا کرتی ہے. ادھر شادی ہوئی نہیں کہ بوڑھی ماں کو دھکا مار کے بیٹا یہ نکال دیے. گالی بھی دیتے ہیں, مارتے بھی ہیں. ایسے عقل کے پیدل جاہل گواروں سے میرا اتنا ہی کہنا ہے. ایک صحابی بارگاہ رسول میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے. 7 مرتبہ. مکہ سے عرفات 18 کلومیٹر ہے. 5 دن حج کے ہوتے ہیں, بہت ہی مشکل دن ہوتے ہیں حاجیوں کے لیے. کندھے بٹھا کر کے پیدل 7 مرتبہ 7 سال مسلسل حج کروایا. یا رسول اللہ, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ زبان مصطفیٰ حرکت میں آئی. فرمایا نبی نے, او میرے صحابی, جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے ایک ہلکا سا جو جھٹکا تیری ماں کو لگا تھا جس سے اسے تکلیف پہنچی تھی, تیرا یہ 7 بار پیدل ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرانا اس ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. بہت خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے. پیر کے تلوے چاٹتا ہے بیٹا اور اماں ابا کو دھکے مارتا خبیث. پورے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے. میں پورے دیش میں مطالبہ کرتا پھر رہا ہوں, اب تک کسی مولوی نے جواب نہیں دیا میرے سوال کا. پورے قرآن میں کسی پیر کا ذکر کہیں نہیں. صحاح ستہ کی حدیث کی کسی کتاب میں کوئی پیر کا ذکر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی میں پیری مریدی مانتا ہوں. لیکن ماں باپ کے بارے میں منصوص من اللہ, منصوص من الرسول, میرا کریم رب فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. او لوگو, تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا. بات کرنا تو بہت نرمی سے کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بولنا تو پیار کی بولی بولنا ماں باپ کے ساتھ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ نے دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے بعد جب کوہ طور پر گئے نا تو کوئی پتھر پیر سے ٹکرایا, تھوڑا لڑکھڑا سے گئے. غیب سے آواز آئی, موسیٰ سنبھل کے چل, تیری سلامتی کی دعا کرنے والی تیری ماں اب دنیا میں نہیں رہی. کیا سمجھا ماں باپ کے رتبے کو؟ ہم نے کتنے بوڑھے باپوں کو روتے دیکھا ہے بیٹوں کے ظلم کی بنیاد پر. ماؤں کو روتے چیختے دیکھا ہے. بچوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ایڈمٹ کر دیا لے جا کر کے, پڑے رہتے ہیں. یورپ کا باضابطہ طور پر اولڈ ہاؤس بنا ہوا وہاں پر, اور ماں باپ کو بڑھاپے میں بچے اسی میں جمع کر کے آ جاتے ہیں. سال میں ایک بار جنم دن کے موقع پہ اپنے ابا اماں کو اگر پہنچ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں پہنچے تو ایک لیٹر لکھ کے بھیج دیتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں, برتھ ڈے, ہاں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, بس اتنا لکھ کے چھٹی دے دیتے بیٹے.
آج کے تقریباً 18 سال پہلے میں نے ایک بزرگ کا لیکھ پڑھا تھا جو امریکہ کے اولڈ ہاؤس میں تھا. اس میں لکھا تھا کاش کوئی ہمارے پاس آ کر کے روزانہ 15-20 منٹ ہم سے بات کرے، محبت کی بات، دل بہلائے، تو میں اس کو کچھ تنخواہ مہینے سے اپنے بچے سے لے کے دے دوں گا، اس لیے کہ میرے بچے اور بچوں کے بچے میرے پاس نہیں آتے ہیں، میرا وقت نہیں پاس ہوتا اس اولڈ ہاؤس میں. یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ماں باپ کو. حضرت موسیٰ اور دوسرے نبیوں کی امتوں کا میں نے واقعہ پڑھا، جب وہ رات میں گناہ کرتے تھے نا تو صبح ان کی پیشانی بھی لکھا ہوتا تھا اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے. دروازے پہ لکھا رہتا تھا اس نے رات میں یہ جرم کیا ہے. ہم ان سے کم گناہ نہیں کر رہے ہیں. کسی نبی کی امت پر اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے مارا ہے. قوم لوط کو پتھر سے مار ڈالا، مار کر کے حکم دیا رب نے، فرشتوں نے پتھروں کی برسات کر دی، گناہ کی پاداش میں سب تباہ و برباد ہو گئے. کسی کو اللہ نے بندر بنا کے مارا، کسی کو خرگوش بنا کے مارا. 13 شکلوں میں امتوں کی شکلیں مسخ کی گئی ہیں اور تباہ کیا امت کو اللہ نے. ہمارے گناہ ان امتوں سے کم نہیں ہے، مگر ہم بچے کیوں ہیں؟ ہم بچے کیوں ہیں؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ہر نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا. اللہ نے اسے آسمانوں میں بلا لیا. فرماتے جب میری باری آئی نا اور فرشتہ میرے پاس آیا اللہ کی طرف بلاوا لے کر کے، تو میں نے اپنے رب سے کہہ دیا جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آؤں گا. کیوں؟ اللہ نے وعدہ لیا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ میں ہے تب تک تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا. تو اس لیے میرے آقا اب تک اپنی قبر میں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. بچے اس لیے ہے کہ آمنہ کے لال نے بچا رکھا. کبھی کبھی رویا کرو. ہماری بھی عجیب کیفیت ہے، بکری مر جائے تو روئیں، کتا مر جائے تو روئیں، مرغی مر جائے تو روئیں، اماں ابا مر جائے تو روئیں. کبھی اپنے آپ پہ رویا کرو، خدا کے خوف سے رویا کرو. جب پورا گھر سو جائے نا اکیلے رویا کرو. چپکے سے اٹھیے، وضو کیجیے، مصلی بچھا، آنکھوں اور آنسوؤں کی برسات. آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے کریم آقا جب نماز پڑھتے تھے کھڑے رہ کے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. مصلی پہ سجدہ کرتے تو مصلی آنسوؤں سے تر ہو جاتا. اتنی ہچکیاں لے کے سرکار روتے، ایسا مجھے لگتا سننے میں آتا جیسے دیگچی میں سالن پک رہا، ایسے حضور کے دل سے مجھے آواز سنائی دیتی تھی. وہ کس کے لیے روتے تھے؟ کس کے لیے؟ جنت ان کی کنیز تھی. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جو نبی جنت کا مالک وہ کیوں رو رہا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. ویٹنگ ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں، ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. بھائی صاحب دیکھ تو آنے دیجئے، ٹکٹ کنفرم بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑا کانفیڈنس ہے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لے کر کے اتنا کانفیڈنس آپ کو ہے؟ جن لوگوں کے پاس VIP کا کنفرم ٹکٹ جنت کا تھا وہ رات بھر روتے تھے اللہ کے خوف سے. تو ہمارے حضور کیوں روتے تھے؟
بتا دوں کیوں روتے تھے؟